السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں مدثر اقبال۔ ناظرین، حکومت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت ایک محاذ رائے کی کیفیت ہے۔ آنے والے مہینے میں عدالتی معاملات کو لے کر اس کشیدگی میں اضافے کا امکان ہے۔ خبریں ہیں کہ حکومت جس عدالتی پیکج کی ایک عرصے سے بات کر رہی ہے، اب اسے پارلیمنٹ میں لانے کا فیصلہ کر رہی ہے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع اور سینیورٹی کے اصول میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ میں گرمیوں کی تعطیلات ستمبر کو ختم ہو رہی ہیں، یعنی کہ مخصوص نشستوں کے کیس سمیت کچھ اہم کیسز عدالت کے سامنے آئیں گے۔ مخصوص نشستوں کے کیس پر 12 جولائی کو مختصر فیصلہ آیا تھا، تاہم تفصیلی فیصلہ تاحال نہیں آیا، لیکن 2 ججز کا اختلافی نوٹ آ چکا اور حکومت ایک ایسی قانون سازی کر چکی ہے جس کی وجہ سے فیصلے پر عمل درآمد رک گیا۔ تو دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو کیسے دیکھتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں الیکشن ٹریبونلز کا معاملہ پچھلے چیف جسٹس کی مدت سے ہی متنازع چلا آ رہا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن اور باقی ہائی کورٹ کے درمیان کشیدگی کا ماحول ہے۔ اب نئی چیف جسٹس کے آنے کے بعد ذرائع سے یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ وہ بھی انہی ٹریبونلز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو ان سے پہلے چیف جسٹس نے بنائے تھے، لیکن الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے ایک الگ موقف ہے۔ وہ ریٹائرڈ ججز پر مشتمل ٹریبونلز بنانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ہائی کورٹس کی اگر بات کریں تو سیاسی کارکنان کی مبینہ جبری گمشدگی کے اوپر ہائی کورٹ سخت ریمارکس دے رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سیاسی کارکنان اور عام شہریوں کے لاپتہ ہونے کا سلسلہ رک نہیں رہا۔ لوور کورٹس نے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے 3 مقدمات کا فیصلہ کیا تھا، جن کی سزائیں ہائی کورٹ کی سطح پر جا کر یا تو معطل ہو چکی یا کالعدم قرار دی جا چکی ہیں۔ اب دوبارہ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ معاملات لوور کورٹس میں زیر سماعت ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہ خانہ کا نیا ریفرنس بانی چیئرمین کے خلاف لوور کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ اس پر بھی دیکھنا ہوگا کہ عدالتیں اس معاملے پر کیا فیصلہ دیتی ہیں۔ یہ سارے معاملات آگے کی سیاست کا لائے عمل طے کریں گے، اور اس دوران ایک بار پھر اسد کیسر نے پی ٹی آئی کے کارکنان کو الیکشن کی تیاری کرنے کا کہہ دیا ہے۔ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کا پینل ایک موجود ہے، سینئر ترین جو وکلاء ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے فیصل چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں، ان کے وکیل بھی ہیں۔ آئے روز ملاقات بھی ہو رہی تھی، بلکہ تازہ ترین ملاقات کا بھی احوال ان سے جانیں گے۔ ریاست ریاضات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں، سینئر وکیل ہیں۔ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اور حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں، اور آج کل ان کی باتیں اور خبریں بڑی جو ہے وہ پریڈکشن کی صورت میں چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ سے آغاز کرتے ہیں، باتیں اور چیزیں آپ کی چل رہی ہوتی ہیں تو میں یہ پوچھنے کہ نیا کوئی جوڈیشل پیکج آ رہا ہے، کو عمر کی حد بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، 3 سینئر ترین ججز کا جوڈیشل کمیشن میں جانے کی بات ہو رہی ہے، کچھ چل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر، ایک تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو سی او کی، اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ کامیاب کرے، اور جس چینل کے اندر آئے ہیں یہ چینل بھی جو ہے ایکسل کرے، اور اس کی ایک عام آدمی جو پاکستان کا اس کے اندر ایک اس کی کریڈیبلٹی آئے اور اس کی ویورشپ بھی آئے، اور انشاءاللہ یہ ہوگا اس طرح۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ہے، آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے، وہ ہے پارلیمنٹ کی طرف۔ تو پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس لیجسلیشن کی کمپیٹنسی ہے، وہ سمپل لیجسلیشن بھی کر سکتی ہے جس کو ہم ریگولر لیجسلیشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس بھی کر سکتی ہے، جو آپ کا آرٹیکل 238 ہے یا آرٹیکل 239 ہے۔ اس کے نیچے پارلیمنٹ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، اور اگر پارلیمنٹ کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرتی ہے تو آپ اس کو کورٹ آف لاء کے اندر جو ہے وہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے، اور اس کا ایک سرٹن پیرامیٹرز ہیں۔ اب جس کانٹیکسٹ میں آپ نے بات کی ہے کہ کیا یہ ایک ممکن ہے، تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس سارے سینیریو کے اوپر دیکھیں اور جس طرح کی چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اپوزیشن کی چل رہی ہیں یا اس کے بعد جوڈیشری کے اندر ہے، ایک ایسا پرسیپشن تو ہے اس کے اندر کہ شاید کانسٹیٹیوشن کے اندر کچھ امینڈمنٹس آئیں، چونکہ ایک چیز تو واضح ہے اس چیز کے اندر، یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو جوڈیشری کو بہتر کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی، چاہے اس کا ایلیویشن کا پروسیس آئے، چاہے اس کے اندر آپ کا جو ججز جو ہیں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ والا ہے، یا ایون سپریم کورٹس کے اندر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو امپروو کرنے کی گنجائش ہے۔ ابھی آپ نے بات کی سینیورٹی والی، ابھی ریسنٹلی پنجاب کے اندر جو چیف جسٹس آئے ہیں، انپریسیڈنٹڈ آیا ہے کہ آپ نے 3 ججز کا جو ہے وہ ایک پینل منگوایا، اور اس پینل کے اندر آپ نے کہا، حالانکہ آپ کا آرٹیکل 175A جو ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن آپ اور جوڈیشل کمیشن کے بھی رولز بھی نہیں بنے تھے، تو اس کے اندر ایک چیز آئی۔
دوسرا ایک چیز بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز جو نیریٹو ہے یا ایک آیا ہے کہ جب سے الجہاد ٹرسٹ آیا تھا تو سپریم کورٹ کے اندر سینئر موسٹ کو پاکستان کا چیف جسٹس ہونا چاہیے، لیکن جب 2010 کے اندر ایک امینڈمنٹ آئی ہے تو اس کے اندر جو چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی پروسیس جو ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے ججز کا وہ آرٹیکل 175A کے مطابق آنا چاہیے۔ اگر آرٹیکل 170A کے مطابق ابھی تک اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو ممکن ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے وہ 170A کے پروسیس کو جو ہے وہ سٹریم لائن کی طرف کرا جائے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں۔ 28 اگست کو ایک ایکسپیکٹڈ سیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ کا میرا جوائنٹ انہوں نے بلایا ہے، حالانکہ جوائنٹ سیشنز کے اندر آپ کی امینڈمنٹس نہیں آتی، شاید کوئی ریزولوشن کا ان کا ارادہ ہے یا کچھ طرح ہے۔ اس کے بعد اگلا یہ ہے کہ کوئی بھی ہاؤس جو ہے، لیکن اس پر امینڈمنٹ کے آئین کے اندر امینڈمنٹ کے نمبرز جو ہیں وہ اس وقت پورے نہیں ہوں گے، لیکن آزاد صاحب قانون سازی تو کر سکتی ہے، پارلیمان کے پاس حق تو ہے کہ وہ کر لے، تو اس معاملے میں بھی اگر کرتے ہیں تو حرج تو کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلے سے کوئی میلافائڈ ان کی ذہن میں ہے، کچھ چیزیں ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مدثر بھائی میں بھی آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل انشاءاللہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے اور مظلوموں کی اسپیشلی آواز بنے گا۔ تو بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ٹرائیکاٹمی آف پارس کا ایک طریقہ کار واضح طور پہ بتا دیا گیا، اس کے اندر ہے کہ ہر ادارے کی اپنی اپنی ڈومین ہے۔ لیجسلیشن نو ڈاؤٹ پارلیمنٹ کا کام ہے، وہ کر سکتی ہے اور وہ کرے گی اور اسی نے ہی کرنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی لیجسلیشن اگر کانسٹیٹیوشنل یا فنڈامنٹل رائٹس اس کے خلاف ہو یا انجنکشن آف اسلام کے خلاف ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اس کی وائریز کو ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ سوال ہے سینئرٹی والا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک جو الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان کے اندر یہ پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، چونکہ یہاں پہ جب آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ججز کو آگے پیچھے اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں تو اس سے کباتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں بطور صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ سینئرٹی کو ہی پریویل کرنا چاہیے۔ دوسری بات آ گئی کہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی آرٹیکل کو اگر آپ نے امینڈ کرنا ہے تو پھر آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے۔ سمپل ریگولر لیجسلیشن تو کی جا سکتی ہے، لیکن لیجسلیشن کے لیے بھی ایک اخلاقی جواز ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو فورس ہوتی ہے نا وہ اخلاقی جواز ہوتا ہے۔ اگر آپ منورنگ کرتے ہیں بائی ورچو آف لیجسلیشن یا آپ ود میلا فائڈی آپ کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ چیزوں کو ڈسٹرب کر کے اپنے مقصد کے لیے کوئی ایسی لیجسلیشن کرتے ہیں، لیکن اخلاقی جواز کے کوئی ٹینجیبل تو نہیں ہے کچھ چیز کی، کیسے ہم میئر کریں گے کہ یہ اخلاقی جواز ہے؟ آپ دیکھیں ابھی تک چونکہ شنید ہے تو شنید پہ مناسب نہیں لگتا کہ میں بات کروں۔ شنید میں یہ ہے کہ جیسے ابھی آرٹیکل 200 کو امینڈ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے آپ کو کیا پتہ لگتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایک گورنر کو ٹرانسفر کیا گیا تھا جو کہ میلا فائڈی پہ مبنی تھا، چونکہ وہ گورنر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو پسند نہیں تھے۔ اب اگر آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں فار دا سیک آف آرگومنٹ اگر میں کہوں کہ آپ کو یہاں پہ ممکن ہے ٹف ٹائم مل رہا ہو، آئین اور قانون کے مطابق ان کے فیصلوں کے باوجود آپ سمجھتے ہوں، تو اگر آپ یہ اس کو امینڈ کرتے ہیں اور ان ججز کو وہ جو لفظ کنسنٹ والا اگر آپ نکال دیتے ہیں تو وہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا پرنسپل ہے وہ بھی انفیکٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان ججز صاحبان کو تو آپ رولنگ سٹون بنا دیں گے، آپ اپنی مرضی اور منشا کے مطابق جہاں آپ کو ضرورت ہوگی وہاں پہ آپ اپنی مرضی کے ججز لے آئیں گے۔ اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ججز کو اپنے ضمیر، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے، کسی بھی ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا جج ہے تو آپ تو یہ جو پراونسز ہیں ان کے اندر دیکھیں کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی سبارڈینیٹ نہیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ ان کا اپنی ایک ہیرارکی ہے۔ جب آپ یہ کر دیں گے تو آپ نے تو سب کچھ انٹرمکس کر دیا نا، انٹرمنگل کر دیا آپ نے تمام کانسٹیٹیوشن کا جو سٹرکچر ہے۔ آپ نے جو 18ویں ترمیم تھی جس میں آپ نے پراونسز کو اٹانومی آف پاور کا ایک وہ دیا تھا، آپ تو اس کے بھی خلاف یہ جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ ان چیزوں کے خلاف ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میلا فائڈی پہ مبنی اور کوئی بھی لیجسلیشن میلا فائڈی پہ مبنی ہے۔ فیصل صاحب اگر یہ پارلیمان پھر کیا ہے؟ پارلیمان کہتے ہیں سب سے سپریم ادارہ ہے، آئین پاکستان سب سے سپریم ہے، پارلیمان لیجسلیشن کرے گی، پھر باقی اداروں میں تو پھر پارلیمان تو بالکل کہا جائے کہ وہ کچھ کر ہی نہیں سکتی کہ یہ بھی میلا فائڈ، یہ نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے۔
نہیں مطلب سر دیکھیے بات یہ ہے کہ ان دا براڈر پراسپیکٹ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں جو نظام ہے وہ اس کی منشا کیا ہے. ہمارے ملک میں پرویلنس ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن کو, اور جو سیٹل پرنسپل ہے جورسپروڈنس ہماری یہ ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. اسی لیے جو ہے جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ پارلیمنٹ کی جو لیجسلیٹو سرکل ہے اس کے اوپر بھی کچھ لمیٹیشنز لگاتے ہیں. فار ایگزامپل ایسی کوئی جو فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ لیجسلیشن نہیں ہو سکتی, اور اس کے علاوہ اسلامی انجنکشنز کے اگینسٹ نہیں آپ جا سکتے. سو یہاں پہ جو پریویل کرتا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کرتا ہے, اور تمام ادارے کانسٹیٹیوشن سے اپنے جو اختیارات ہیں ڈیرائیو کرتے ہیں, جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پارلیمان کو ہی پریولنس حاصل ہوتی ہے اور قانون سازی اسی کا حق ہے. لیکن پارلیمان کے لیے آپ کو جو ابھی آپ نے سوال کیا ریاست بھائی سے کہ لیجٹمیسی کوئی ٹینجیبل چیز تو نہیں ہوتی ہے. اگر آپ الیکشن اس قسم کے کروائیں گے جس میں آپ ایک منورٹی پارٹی کو میجورٹی کے اوپر لگائیں گے تو پھر لیجٹمیسی نہیں ملتی ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی لیجسلیشن جوڈیشل پیکج لانا چاہتی ہے, اگر پارلیمنٹ جو ہے وہ عوام کی ریپرزینٹیو ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ کانسٹیٹیوشن میں جو چوزن ریپرزینٹیوز ہیں انہوں نے یہ اختیار کرنا تھا. میرے خیال میں ملک 5 سال والے نہیں 3 سال والے چلاتے ہیں, جو پرابلم کی ایک بنیادی کاز ہے. اب وہاں پہ رول آف سینیورٹی کو اس وقت چھیڑا جا رہا ہے, تو رول آف سینیورٹی کی بھی بیک گراؤنڈ ہے. دیکھیے الجہاد ٹرسٹ کیس آیا تھا, اس کے بعد 18ویں ترمیم آئی, تو اس میں آپ نے یہ سینیورٹی پرنسپل فار دا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے لیے لگایا. اسی طرح سے لگایا جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر اس حکومت نے صرف سپریم کورٹ کے لیے آپ نے لائے. آپ نے وہ پرنسپل آف سینیورٹی ہائی کورٹس میں کانسٹیٹیوشن میں نہیں ڈالا. سو ہائی کورٹ کے اوپر آئینی طور پہ پرنسپل آف سینیورٹی جو ہے, جس کے جو موجودہ کرتا دھرتا ہیں وہ کسی زمانے میں لیٹر بھی لکھتے تھے, تو اس کی کوئی آئینی بیکنگ نہیں ہے, ان کی ذاتی خواہش تھی. لیکن اب کیونکہ جب وقتی طور پہ لیجسلیشن ہوتی ہے کسی شخصیت یا کسی مقصد کو سامنے رکھ کے, جیسے پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جو الیکشن ایکٹ 2017 تھا اس میں سے ریٹائرڈ ججز کو لگانے کی جو پروویژن تھی اس کو ہٹایا گیا بائی دا اسی لیجسلیشن. لیکن بعد میں احساس ہوا کہ نہیں یہ غلط ہو گیا, لہٰذا اس کو انسرٹ کیا گیا. ٹھیک ہے, جب آپ اس کو انسرٹ کریں گے دوبارہ اور پہلے ختم کرتے ہیں, اس سے نان سیریس بھی ایشو ظاہر ہوتی ہے, اور جو لیجسلیشن ہے بڑا سیریس بزنس ہے. لیجسلیشن کو آپ کرتے ہیں مدتوں کے لیے. یہ اسی لیے دیکھیے جو پرابلم ہے کہ مغرب کے بنائے ہوئے جو برطانوی سامراج کے 1856 کی جنگ آزادی جس کو وہ غدر کہتے ہیں, ہم ابھی تک ان قوانین پہ چل رہے ہیں, اور ان میں جو اتنی بھی امینڈمنٹ آئی ہیں موسٹلی ہم سے خرابی کی طرف ہی گئے ہیں, کیونکہ وہ تھورولی ریسرچ کر کے اور ایک باقاعدہ پیٹرن کے تحت کی گئی تھی. تو جو لیجسلیشن ہے اس میں کوئی شک کی بات ہے, لیکن وہ لیجسلیشن کے لیے آپ کو لیجٹمیسی, پولیٹیکل لیجٹمیسی وہ یہاں پہ نہیں ہے. اس جو اسمبلی ہے, میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ فارم 45-47 کا جو جھگڑا ہے اس کو ریزالو جو ہے جب تک وہ نہیں ہوگا لیجٹمیسی نہیں ملے گی. جب تک عوام کی امنگوں کی حکومت نہیں آئے گی اس کو بائی فورس آپ چلا لیں, جو کہ چل رہی ہے, چاہے وہ جتنی مرضی بھی اچھی ہو. دیکھیے ماشاء اللہ جب بھی آتے ہیں, سوری آئی ایم ٹیکنگ لاسٹ سینٹینس, ماشاء اللہ جب بھی آتے ہیں اکنامک پراسپیرٹی آتی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے وہ پھر انہی عدالتوں نے ان کے اوپر ٹھپے بھی لگائے. لیکن اب ماحول بدل گیا ہے, اب سوشل چینج آ گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو یہ اس قسم کے معاملات ہیں ان کو اور جو آئین اور قانون کے مطابق چلنے چاہیے اور لوگوں کی مرضی کے مطابق چلنے چاہیے. سو پہلا اور آخری جو جمہوری اصول یہ ہے کہ لوگوں کی حکومت ہوتی ہے لوگوں کی مرضی سے لوگوں کے لیے. یہاں پہ شاید اس چیز کی کمی ہے. چلیں اب یہ تو بات دیکھ رہے ہیں کہ قانون سازی کے لیے میں یہ چاہوں گا, پھر میرا سوال دراصل میں اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے یا ججز کا جو ایلیویشن کا پروسیس ہے وہ آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ٹچ سٹون پہ تو دیکھ سکتے ہیں, بٹ اٹس ناٹ ایز فنڈامنٹل رائٹس جی کہ جی پاکستان کے عام آدمی کی کسی فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشنز نہیں ہے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ان بلٹ اسٹرکچر ہے. اب دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کی اسی سپریم کورٹ کی انہی جوڈیشل کمیشن نے کی ہیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں. آپ نے لاہور ہائی کورٹ کے 5 ججز کا ایک پینل بنایا اور اس پینل سے آپ نے سپریم کورٹ کے اندر 2 ججز لیے
نہ آپ نے نمبر 1 لیا، نہ آپ نے نمبر 2 لیا، اور اس کے بعد نیچے آپ چلے گئے اور آپ کے سامنے ایک آیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ 73 کے کانسٹیٹیوشن سے لے جب سے بنا ہے، جب بھی آپ نے ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا ہے، آپ نے سینئر موسٹ کو لگایا ہے، ہر پروونس کے اندر اس طرح ہوا ہے۔ ہم نے کیا کیا، بغیر کسی کانسٹیٹیوشن کے اور بغیر کسی آپ کا یہ جو جوڈیشل کمیشن کے رولز امینڈ کیے ہوئے، ہم نے ایک پینل منگوایا، اور اس پینل میں سے ہم نے 2 کو چھوڑا، اور تیسرے نمبر کے جو چیف جسٹس صاحب ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا اور ایز اے چیف جسٹس لگایا۔ اور یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہسٹری کے اندر کہ وہ جو ایک سیکنڈ سن لیں نا جی، وہ سن لیں کہ وہ جو سینئر موسٹ ہیں وہ آج بھی وہی موجود ہیں اسی ہائی کورٹ کے اندر، اور جو نمبر 3 ہیں وہ اس کے اندر ہیں۔ ایک ایگزامپل جو تھی وہ پشاور ہائی کورٹ کے اس کانٹیکسٹ کے اندر آئی تھی کہ ایک جج صاحب کو کیا تھا، بٹ وہ تیسرے نمبر پہ نہیں تھے۔ اب اگلی جو چیز میں آپ کی طرف جانا چاہ رہا ہوں نا، جس کی طرف بار بار وہ آ رہا ہے، آرٹیکل 191 کے نیچے اسی پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی جو 2023 کے اندر آئی۔ سب کا یہ خیال یہ تھا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کا جو ایک پیراڈائم بنا ہوا ہے اس کے اندر پارلیمنٹ نے انٹرونشن کی ہے سپریم کورٹ کے اندر جا کے، اور یہ سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر جب وہ معاملہ گیا، فل کورٹ آپ کا بیٹھا، اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے میجورٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ 191 کی جو لیجسلیشن ہے اس لیجسلیشن سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری افیکٹ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اگلا کیا آیا کہ جو پہلے اس چیز کے مخالف تھے کہ یہ لیجسلیشن ٹھیک نہیں ہے، آج سبھی وہ اس چیز کو اندر کہہ رہے ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے جو ہے جو چیزیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر چیف جسٹس کو ٹارگٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی وہ فیصلہ یہاں نہیں ہوتا، وہاں نہیں ہوتا، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو آپ پروونسز کے اندر ریپلیکیٹ کریں کہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن انبرڈن نہیں آنی چاہیے۔ دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 175A کے اندر جا کے اس اپوائنٹمنٹ نے آنا ہے، ابھی آپ اس کو منگوائیں جو آپ کا آرٹیکل 177 ہے، تو اگر اس پروسیس کے اندر اگر گورنمنٹ کر لیتی ہے اس کو سٹریم لائن کرنے کے اندر جو ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ پریروگیٹ، ہاں یہ ایک چیز ہے کہ الٹیمیٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی امینڈمنٹ یا لا آتا ہے اس کی جوڈیشل ریویو کی جو پار ہے وہ پاکستان کی ہائی کورٹس کو اور پاکستان کی سپریم کورٹ کو ہے۔ کبھی آپ کی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ انہی لاز کو انٹرا وائرس کر دیتی ہیں اور کبھی ان چیزوں کو الٹرا وائرس کر دیتی ہیں، اور یہی وہ چیز تھی جو پارلیمنٹ کی تھی جب 18 پارلیمنٹ آئی، اس کے اندر مدثر جو ایلیویشن کا پروسیس تھا یا کنفرمیشن کا پروسیس تھا وہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ تھا، لیکن چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے کہا کہ میرے پاس 18th آئی ہے، آپ اس کی ایک 19th امینڈمنٹ لے کے آئیں، اور وہ جو ٹلٹ جوڈیشری کی طرف سے گیا ہوا تھا، میں چودھری صاحب فیصل بھائی سارے اس چیز کے اندر ہیں کہ وہ ٹلٹ نہیں آنا چاہیے، آپ کا ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس آنا چاہیے۔ آپ دیکھیں اگر آپ نے پاکستان کے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر ججز لانے ہیں، آپ کو پروفیشنل لوگ چاہیے، آپ کو اے پولیٹیکل چاہیے، ان کا باعث نہیں ہونا چاہیے، ان کا کانڈکٹ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ صرف وہ رول آف دا لا کے لیے وہ کام کریں۔ اگر اس سے نیچے پیرامیٹرز اگر آپ کے آئیں گے تو اگر کانسٹیٹیوشن کے اندر امپروو کرنے کی گنجائش ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اس کی طرف جانا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اچھا مجھے ایک چھوٹا سا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، میں پھر واپس آتا ہوں، ساتھ ہی ساتھ جو فیصلوں کے حوالے سے ہے اس پہ بھی بات کریں گے، جو تفصیلی فیصلہ 9 ستمبر کو آنا ہے اس پر بریک لیتے ہیں، چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کچھ کر رہے ہیں جوڈیشل معاملات کے حوالے سے۔ ایک طرف بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس کی جانب سب کی نظریں ہیں، کیونکہ اسد کیسر صاحب کریں الیکشن کی تیاری کریں گے، کیا الیکشن کے معاملات جا رہے ہیں یا جو فیصلہ تفصیلی آنا ہے؟ ریاست ری آزاد صاحب، کیا واقعی کوئی الیکشن کا لطف ہو جائیں گے عدالتوں سے؟ اتنا آسان ہے یہ فیصلوں کا؟ نہیں، میرے خیال میں الیکشن تو کل عدم نہیں ہوں گے، نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے۔ یہ جو سیٹوں وغیرہ کا معاملہ ہے یہ تو پینڈنگ ہے، اس پہ دیکھیں سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے آئی تھنک سو، اپنے لوگوں کو چارج کرنے کے لیے، یا ممکن ہے پاکستان میں ویسے مدثر بھائی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کل کیا ہونا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلوں یا کیسز کا تعلق ہے تو ایسی کوئی بات وہاں پہ پینڈنگ نہیں ہے کہ جس میں الیکشن ہی پورے کا پورا سیٹ اسائیڈ ہو جائے۔ ہاں یہ جو الیکشن ٹریبیونلز کے اندر میٹرز پینڈنگ ہے پنجاب میں اور اسلام آباد میں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے وہ جملے ہیں کہ عمل درآمد کرنا ہوگا اور پارلیمان سامنے
کہ عمل درآمد وہاں قانون سے بڑا اس پہ تو میں بالکل سپریم کورٹ کو سٹیٹ وے سپورٹ کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آرٹیکل 189 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے وہ بائنڈنگ ہے، کسی بھی ادارے پہ اس کو سٹرکٹو سینسو عمل درآمد کرنا ہے۔ اگر آپ نہیں کرتے تو پھر جو آرٹیکل 204 ہے کانسٹیٹیوشن آف 1973 کا، وہ کنٹیمپٹ، اس کے اندر سب آرٹیکل A B C D اس کے زمرے میں آتا ہے کہ آپ ابسٹرکٹ کریں سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو یا ججز کو، سکینڈلائز کریں، ابیوز کریں، یا اس کے جو سموتھ رننگ آف دی افیئرز آف دی کورٹ ہے اس کے اندر ابسٹرکشن کریٹ کریں، تو کنٹیمپٹ ہے۔ اس میں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی جا سکتی، کوئی شہری بھی جا سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ، یہ بالکل نو ڈاؤٹ حکومت کو اس پہ عمل درآمد کیے بغیر بالکل کوئی اس کا راستہ ان کے پاس نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایٹ اینی کاسٹ، ایٹ اینی لیول، یو ہیو ٹو امپلیمنٹ دی ججمنٹ آف سپریم کورٹ ان ٹرو سینس، ان اسٹرکٹو سینسو مینر۔ جب فیصلہ سب کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد، یہ اختیار تو پارلیمان کے پاس ہے نا کہ چیزیں تبدیل کر رہے ہیں، اگر تو پھر روک سکتا بھی ہے۔ نہیں، دیکھیے اگر اس قسم کا جو ہے ثانوی لیجسلیشن کے ذریعے اگر یہ سمجھا جائے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو آپ اوور ٹرن کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آرٹیکل 199 کے تحت، 189 کے تحت جو سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں وہ بائنڈنگ ہیں، ایگزیکٹو کے اوپر بھی بائنڈنگ ہے اور سب آرڈینیٹ جوڈیشل اتھارٹیز کے اوپر بھی۔ کورٹس نے آرڈر دیا تھا الیکشن کرانے کا، کہاں الیکشن ہوا؟ میں عرض کروں نا جی کہ میں وہ کمزوری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، جوڈیشل جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی تھی۔ دیکھیے یہ جو ججز ہیں یہ ویسے ججز نہیں ہیں، اور یہ جو سیٹوں پہ عمل درآمد کا فیصلہ ہے، میں آپ کو آج بھی کہوں گا، ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا، اور نہیں کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز بڑے سیریس ہیں۔ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ آپ نے ایک نظام میں رہنا ہے۔ پہلے جو سپریم کورٹ کے ساتھ کیا گیا، یہاں پہ جلسے کروائے گئے، جلسے کروا کے ججز کی تصویریں لگائی گئیں، تصویروں کے اوپر کیا کیا نہیں کیا گیا، اس قسم کی بات جو ہے یہ پارلیمنٹ کے اندر سے ایک مسلسل ابھی بھی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے، اور حکمران جماعت کے میڈیا سیل جو ہیں وہ باقاعدہ اس مشق میں لگائے گئے ہیں کہ آپ ججز کے اوپر جو ہے کیچڑ اچھالیں، اور ان کے اوپر فیملیز کے اوپر کیا کیا سوشل میڈیا پہ نہیں ہوا۔ اس دور حکومت میں اور ہر پارٹی کے ججز کے حوالے سے نہیں، دیکھیں پلیز، when you compare to ایک جماعت نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، ایک نے ثاقب نثار صاحب فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس گئی تھی، ریفرنس سپریم کورٹ میں گئی تھی 209 کے تحت۔ That is a different thing. Now you are saying کہ سوشل میڈیا پہ ججز کی تصویر لگائیں، کیمرے لگائیں، ان کے گھروں کے اوپر جو ہے سرویلنس لگائیں، کیا یہ ہوتا رہا ہے؟ پہلی دفعہ ججز کھڑے ہوئے ہیں اس بار، یہ جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے وہ 6 ججز کو کریڈٹ جاتا ہے، یہ اسلام آباد کے جنہوں نے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے 29 ججز میں آؤٹ آف 39 تب 29 ججز نے کہا، پشاور ہائی کورٹ نے کہا، بلوچستان والوں میں بھی شاید، اور سندھ سے بھی کچھ لوگوں نے کہا۔ تو پھر یہ جو سپریم کورٹ نے یہ کہا، یہ انفارچونیٹلی ججز کے اوپر پریشر رہتے ہیں، لیکن اس بار ججز کھڑے ہوئے، اور ججز دلیری کے ساتھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل سے گائیڈنس مانگی، ان کو وہ گائیڈنس ملی یا نہیں ملی، انٹرنل معاملہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ملی ہے۔ ججز کا کھڑا ہونا، دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی جج پہ تنقید یا کسی ججمنٹ پہ تنقید، that is a different thing, but when you enter in judges' residences, their families being targeted، تو اس پہ اور کس بات پہ؟ پولیٹیکل موٹیویشن کے اوپر۔ دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جینوئن، اگر ججمنٹ کوئی ایسی ہے جیسے ریسنٹلی مبارک ثانی کا کیس تھا، تو اس کے جو آتھر ججز ہیں ان کے اوپر کرٹیسزم ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیٹیلز وہ جو بالکل ٹھیک کرٹیسزم تھا، میرا اس میں اور موقف ہے، کبھی موقع آیا تو میں دوں گا، کیونکہ جو تائیدار ختم نبوت کا جو ایشو ہے وہ ہمارے جانوں سے بھی ہمیں زیادہ عزیز ہے، لیکن وہ اس پہ کرٹیسزم ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ملک کے طول عرض میں ایک بات ہوئی، لیکن آپ اس کے اوپر جج صاحب کی فیملی کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں، ججز کے اس میں گھر میں جو ہے وہ اٹیک کرنا شروع کر دیں، سوشل میڈیا پہ معاملات آ جائیں، یہ تو غلط بات ہے۔ اس کو جسٹیفائی کرنا اس سے بھی غلط۔ وہ آپ کے پاس ججز کے اوپر اور ججز کے جو ججمنٹ ہے وہ اس پہ، فار ایگزامپل ابھی دیکھیے میں ایک چھوٹا سا، حافظ صاحب نے بالکل صحیح بات کی، 175A میں اپوائنٹمنٹ آف دا ججز پہ ہم سب کو اعتراض ہے، صدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اعتراض ہے، بات ہے لیکن یہ پارلیمنٹ کے اندر وائی یہ اپوزیشن اور یہ حکومت آپس میں بیٹھ کے کیوں نہیں بات کرتے؟ جب آپ اپوزیشن کے MNAs کو اٹھائیں گے، حاجی امتیاز صاحب کی طرح
وہ کتنی دیر غائب رہے؟ اسپیکر صاحب کی ضرورت نہیں ہوئی کہ ایک پہ تو قائمہ کمیٹی آپ نے بنا دی، چلو کسی نے کامنٹ کیا، غلط کیا انہوں نے، افریدی صاحب نے بالکل ٹھیک کیا، بٹ آپ پروڈکشن آرڈر نہیں جاری کر سکے اپنے ممبر کے. حاجی امتیاز صاحب ہیں اور مزید کتنے ممبرز ہیں جو اغوا ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو یہ اسمبلی کھڑی نہیں ہو سکی. پھر آپ یہ پارلیمنٹ کے کرنے کے کام ہے یا کسی اور ادارے کے کرنے کے کام ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانی ہے اور کوئی جینوئن ایشوز ہیں جس پہ تمام جماعتوں کا کنسنسس ہو سکتا ہے، اس کے لیے ماحول بھی تو بنانا ہے. ماحول تو انہوں نے بنانا ہے. اگر آپ ماحول یہ بنائیں گے کہ جب بھی کوئی ایک پارٹی آئے، جتھا آ جائے، وہ مرضی جو مرضی کرتا رہے، لیکن اگر ایک پولیٹیکل پارٹی کوئی پرامن طریقے سے احتجاج بھی کرنا چاہے، آپ ان کے این او سی کینسل کریں، آپ ان کی وہ خندقیں کھودیں، آپ ان کے کارکن اریسٹ کریں. کچھ جماعت تو جلسہ کرنے جا رہی ہے، اچانک خود ہی روک لیں. کس کو؟ آپ کو تو پتا ہوگا. یہ جو جلسہ رکا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپرچونٹی ہے نارملسی کی طرف جانا چاہیے. اگر عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے اس وقت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو کہ ان کو چیزیں ہو رہی ہیں نارمل. چیزیں آپ کی تو ملاقات بہت ہوتی ہے نا. دیکھیے چیزیں نارمل ہوتی جب ہوں گی تو سب کو نظر آئے گا. وہ ہم پنجابی میں اپنی زبان میں کہتے ہیں تھوڑی سائڈ تو ہو رہی ہے، چاند چڑھ جاتے سارے لوگ دیکھتے ہیں. دیکھیں پچھلے کوئی چاند نکلنے سے پہلے اس کی 4-6 ہفتے سے پہلے عمران خان صاحب از ٹرائنگ ٹو کہ وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ ٹیمپریچر کو نارمل کیا جائے. صحیح. لیکن جب آپ ایک سنی سنائی بات کے اوپر جو ریئیکشن دے دیں گے اور اتنا بدتمیزانہ طریقے سے آپ ایک ریئیکشن دیں گے، تو ٹیمپریچر کو ڈاؤن کرنا دونوں طرف کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک طرف کی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کو جو ہے وہ کسی میرٹ لیس کیسز میں اندر رکھیں، ان کے سامنے ایک ان کی بیگم کے عدت جیسا شرمناک کیس لائیں، ٹھیک ہے، اور اس کو بےہودہ طریقے سے اپنا ٹرائل کریں، ان کے کارکنان اٹھا لیے جائے. آج بھی 30 کارکنان جو ہیں، وہ یہ اچھی بات ہے کہ کچھ جو لوگ ہیں وہ واپس آنا شروع ہوئے. ان چیزوں کو کرنے یہ ہوگا کہ ایک پوری کیمپین جو ہے وہ ڈیزائن کی جاتی ہے اداروں کے حوالے سے، کے حوالے سے، سوشل میڈیا پر. نہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیے میری بات سنیں، سوشل میڈیا پہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کل میں جب خان صاحب نے یہ وہاں پہ ہمیں بتایا ٹوتھ برش دینے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ٹوتھ برش مانگ رہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو ٹوتھ برش جیسی معمولی چیز نہیں دے رہے تو پھر بڑی بڑی چیزیں تو آپ نے روکی ہوں گی. ان کو میڈیکل کا ڈاکٹر ان کا وہ آج 2 مہینے بعد آیا ہے. ان کو A کلاس فیسلٹیز پر لا، جیل مینول کی بہت بات کی جاتی ہے نا کہ جیل مینول میں کھانا یہ، حالانکہ وہ سارا فالس پروپیگنڈا ہے. جیل مینول کے مطابق تو ان کو A کلاس ملنی چاہیے. ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. انہوں نے کل بھی کہا کہ مجھے ڈیتھ سیل میں رکھ لیں، بٹ کتابیں روکنا، بچوں سے بات نہیں کروانا، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ اگر آپ نے نارمل کرنی ہے تو یہ تو کریں نا. آپ پہلے کچھ شروعات ہوتی ہے، کچھ جو آپ نے واحد قسم کے کیسز کیے ہوئے ان کو وڈرا کریں، ٹھیک ہے. جب آپ نے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عمران خان اس وقت پاکستان میں جیل میں رکھیں، جہاں مرضی رکھیں، ہی از دا موسٹ پاپولر پرسن، اور ان کی پارٹی کو آپ سپریس کرنے کی کوشش کری جا رہے ہیں، نہیں ہو رہی آپ سے. تو ناؤ یار کچھ وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی اپنا وہ ٹیکٹس چینج کر کے بھی دیکھ لینا. اگر ہدف جو ہے وہ ایک ہی تجربہ کرنے کے بار بار کر کے اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا. کیسز کی آپ بات کریں، میں آپ سے کوئکلی پھر آگے بڑھنے. 190 ملین پاؤنڈ کیس، توشہ خانہ کیس، کہہ رہے ہیں یہ معمولی کیسز کس میں جو ہے وہ چیزوں میں ہے. ان کیسز پہ ویسے تو لائر آپ کی کیا ہے، باقی کچھ دیکھیں مدثر، پہلے تو یہ ہے کہ وہ جس ججمنٹ کی طرف اشارہ کیا گیا تھا 12 جولائی کا، جو میرے دونوں دوستوں نے کی ہے، اس کے اندر ابھی ہم اس کے اندر پری میچور ہیں. چونکہ ہم ابھی پریزیوم کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن سے کوئی عمل دخلی نہیں ہے. اس ججمنٹ کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے، انہی کو ڈائریکشن ہے. اب اسی 12 جولائی کے آرڈر کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کو اس امپلیمنٹیشن کے اندر پرابلم ہے تو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کرے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو الیکشن کمیشن نے رجوع کر لیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کا جواب نہیں دیا. جب سپریم کورٹ اس کا جواب دے دے گی اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان امپلیمنٹ نہیں کرتا تو پھر ہم اس کے اندر جائیں گے کہ آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن کے اندر سب پابند ہے. تو لہذا ابھی وہ سٹیج نہیں آئی، اور کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل آفس یا پاکستان کا ایگزیکٹو آفس جو ہے یا ایون انڈیویجول یہ جرت ہی نہیں کر سکتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کسی ججمنٹ کو ڈیفائی کرے. تو لہذا اس کے اوپر ایک نیریٹو بنانا یا اس کے اوپر ایک جانا جو ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا اور آئندہ کے لیے یہ چاہیے کہ اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل
امپورٹنٹ میٹر آئے تو اس کو شارٹ آرڈر کی بجائے ایک آرڈر دے کے اس کو فارغ کریں. یہی آپ کے الیکشنز میٹرز کے اندر آیا. آج تک ابھی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ آرڈر آف دا کورٹ تو موجود ہی نہیں ہے پنجاب کے الیکشن کے اندر, تو کس اسی لیے تو اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اور اس کیس کے اندر بھی آپ نے ایک دیا, ایک کنٹروورسی کھڑی ہوئی کہ آپ نے کس لا کے تحت کس کانسٹیٹیوشن کے اندر فیصلہ کیا ہے, اور ساروں نے اپنا نیریٹو بنایا, اور ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ سپریم کورٹ کرے گی کیا. اگر ڈیٹیل ریزننگ آ جاتی تو بہتر تھا. دوسری جو ججمنٹ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو پرسوں کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس میں بھی شارٹ آرڈر بائی دا وے, شارٹ آرڈر اس میں ڈسین کیوں نہیں ہے, اور 2 دفعہ غلطی ہوئی. نہیں, یہ سپریم کورٹ کو اپنی پریکٹس جو ہے فیصل ترک کرنی چاہیے. یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا کام لمبی ہیئرنگز نہیں ہے. آپ نے نیب کے اندر دیکھا 52 ہیئرنگز اس کے اندر ہوئی, اور آخر وہ ساری چیزیں نیچے سے گزر گئیں, اور آپ نے 1.5 سال کے بعد ایک فیصلہ کیا. سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی بھی کانسٹیٹیوشن یا کسی عام آدمی کا فیصلہ جائے, 1-2 ہیئرنگ کریں, فیصلہ کریں, اور اس کے بعد جائیں. اگر کسی نے ریویو میں آنا ہے تو فیصلہ کریں. ریویو 10 سال لوگوں کے ریویو نہیں لگتے, تو اس کے لیے سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو آرڈر کے اندر لے کے آنا چاہیے. اسی سے وہ ایک پولیٹیکل کنٹروورسی سے بھی بچیں گے اور ان کے اوپر ایک کرٹیسزم بھی نہیں آئے گا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور ہم بات اس وقت کر رہے ہیں قانونی معاملات کے حوالے سے, اور اگلے آنے والے وقت میں اس کے کیا اثرات ہو گئے. یہ جو کشمکش اور کھچاؤ کی سی کیفیت ہو گئی ہے آزاد صاحب بٹوین جو ہماری سپریم کورٹ ہے اور پارلیمان ہے, تو یہ اگر اسی طرح سے کھچاؤ اور معاملات رہیں تو پھر سسٹم چلنا آگے تو خاصا مشکل ہو جائے گا. تو اس کے لیے ایک طرف حکومت ہے وہ اپنی مرضی سے قانون سازی کی طرف جاری ہے, بہت سے اختیارات بھی ہیں اس کے پاس, سپریم کورٹ ہے وہاں سے آرڈرز آ رہے ہیں, تو یہ سٹک نہیں ہو جائیں گی چیزیں؟ مدثر بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ایک لیٹن میگزم بھی ہے کہ سیلس پوپولیس سپریما لیکس کہ بہترین لیجسلیشن وہ ہے which is made for the welfare of the general public, اور ایک رائے بہت بڑے جورسٹ ان کا بھی ہے کہ جی وہ بہترین لیجسلیشن ہے which is for the welfare of the general public. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ کنفرنٹریشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جو پارلیمنٹ ہوتی ہے, جو حکومت ہوتی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری اس کے مفاد میں ہوتی ہے. آپ جوڈیشری کو سپورٹ کریں, جوڈیشری کے جتنے فیصلے آپ ان کو امپلیمنٹ کریں, لوگوں کو آپ ایک مثال دیں, آپ بتائیں کہ ہم رول آف لا کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں, ہم سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں, اور یہی ڈیموکریسی. اور جہاں پہ ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے, آپ باہر کے ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ یو کے کو وہاں پہ دیکھ لیں جہاں سے آپ نے یہ نظام لیا ہے, وہاں پہ رول آف لا کی وجہ سے وہ آگے گیا ہے, وہاں پہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ ٹرو ڈیموکریسی ہے, جو جیت کہتا ہے وہ رول کرتا ہے, چونکہ اس کے پاس ایک اخلاقی جواز بھی ہوتا ہے. تو یہ کنفرنٹریشن اگر یہ اپنی انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جائے, سپریم کورٹ تو کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں, وہ تو کوئی پولیٹیکل فیصلے انہوں نے نہیں دینے, سپریم کورٹ وہ فیصلہ دے گی جو آئین اور قانون کہتا ہے. اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے وہ کسی کے بھی خلاف ہے, حکومت کے خلاف ہے, اپوزیشن کے خلاف ہے, کسی انڈیویجول کے خلاف, تو دیٹ مسٹ بی امپلیمنٹ. اس کو کنفرنٹریشن میں لے جا کے کھچاؤ کی طبیعت اور کھچاؤ کی سچویشن اس ملک کے اندر ٹینشن کریٹ کرنا ملکی مفاد میں نہیں ہے. آپ کا ملک بہت ہر 14 اگست پہ جو آپ کا ملک ہے نا وہ پیچھے جاتا ہے بجائے کہ آپ آگے جائیں. تو یہ تبھی آگے جائیں گے, ہماری معیشت ٹھیک ہوگی, معاشرت ٹھیک ہوگی, ڈیموکریسی, رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, جب آپ فیصلوں کو اپنے ٹرو سینس میں امپلیمنٹ کریں گے. پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی, سپریم کورٹ اپنا کام کرے گی. اس ملک کے لیے سوچے بھائی, میری کوئی انا نہیں, میں 1000 مرتبہ پارلیمان بھی تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ ملک کے لیے سوچتے ہوئے وہ قانون سازی کرنا چاہ رہی ہے, آئین میں ترمیم کرنا چاہ رہی ہے. نہیں, تو اس کے لیے آپ مجھے بتائیں, اب یہ کہا جائے کہ جو پارلیمان کر رہی ہے وہ میلافائڈ, یہ کیوں مجھے بتائیں مدثر بھائی, مجھے ایک بل اٹھا کے دے جو لیجسلیشن کی گئی ہو فار دی ویلفیئر آف دی کنٹری, فار دی ویلفیئر آف دی نیشن, فار دی ویلفیئر آف دی جنرل پبلک. مجھے ایک بل ریفر کر دیں. یہی صرف ویلفیئر رہ گئی ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کریں, آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پلوتہی برتتے ہوئے آپ اس کے لیے لیجسلیشن کریں, آپ ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے یہی لیجسلیشن آپ کے پاس رہے گی. آپ نے کون سی کی؟ اس کے لیے تو آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے, تو 2/3 میجارٹی تو آپ کے پاس ہے نہیں ہے. تو میلا فائڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ کسی بھی لیجسلیشن کو which is based upon mela fide that the Supreme Court can throw out that legislation,
اس کے اندر اس کے آپ کے پاس اخلاقی جواز ہونا چاہیے. میں جسٹ کہ آپ عدلیہ کو میں اپنے قابو میں رکھنے کے لیے لیجسلیشن کروں, کیا میں عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس کرنے کے لیے میں لیجسلیشن کروں؟ اس کے علاوہ آپ کے کیا یعنی آپ اپنی ذات اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک ادارے کو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سنب کر دیں؟ ایسا نہیں ہوتا. بیلنس بہت ضروری ہے. سپریم کورٹ جو ہے اس کو بھی عدلیہ کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے. سپریم کورٹ کے پاس بھی کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ حکومت کو بلا وجہ چلنے نہ دے. وہ بھی مدر پیدر آزاد نہیں ہے, وہ بھی کانسٹیٹیوشن کی پابند ہے. لیکن لیجسلیشن وہ ہے جو جنرل پبلک کی ویلفیئر کے لیے کیے جائے, نہ کہ صرف آپ کانسٹیٹیوشن کو آئے دن آپ ترمیم کرتے. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور لیجسلیشن پاکستان کے اندر 5 لاکھ مسائل ہیں. آپ نے کون سے بل اس کے اوپر پاس کیے ہیں کہ جی یہ لیجسلیشن کی 1898 کا آپ کا CRPC ہے, 150 سال 200 سال والے قوانین پرانے فیصل صاحب یہ بھی تو کہا جائے نا کہ ایک طرف اگر ہم عدلیہ کے حوالے سے بات کریں, سپریم کورٹ سے لے کر لوور کورٹ تک آپ روزانہ آ جا رہے ہوتے ہیں, لاکھوں مقدمات ہیں, تو پرفارمنس تو عدلیہ کی بھی وہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ اس طرح سے بہتر ہے. دیکھیں صرف جب امینڈمنٹ کی یا کوئی چیز ہوتی ہے تو فوری طور پر کھڑے نہیں, صرف دیکھیں عدلیہ کو تو ڈسکس کرنا ہمارا آج کل جو ہے وہ ایک فیوریٹ مشغلہ بن گیا ہے. سیلف سرونگ لیجسلیشن جیسے جو ہے وہ کی جا رہی ہے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے. جو الیکشن تھا ریسنٹلی وہ الیکٹورل اینڈ کانسٹیٹیوشنل فراڈ ہے, اس میں الیکشن کمیشن کا بھی بہت ہاتھ ہے, اس پہ ایلیگیشنز ہیں ڈائریکٹ. اور یہ جو حکومت بنی ہے یہ اپنی سیلف سرونگ لیجسلیشن نہیں کر سکتی. فار ایگزامپل جو عوامی مسائل ہیں, بالکل صحیح ریاست علی اعزاز صاحب نے کہا ہے, بجلی کے بلوں سے لے کے مہنگائی سے متعلق یہ حکومت کیا کر رہی ہے. یہ حکومت ریلیف تو دے رہے ہیں انہوں نے پنجاب میں 2 مہینے کا ریلیف, 45 ارب روپیہ آپ نے ترقیاتی بجٹ سے نکالا, لوگوں کے پیسے خرچ کیے, وہ بھی فائنانس سیکٹر فائنانس رولز کی خلاف ورزی کی. 2 مہینے بعد کیا بنے گا؟ لوگوں کے پاس کھانے کو اس وقت روٹی نہیں ہے, لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. ہمارے 6.2 ملین سے لوگ زیادہ پہلی دفعہ پاکستان سے باہر گئے ہیں. یہ چیزیں اور پاکستان میں بنیادی حقوق معطل ہیں, آئین کو ریوائیو ہونا ہے, عدلیہ کا احترام جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. آئے دن اغوا جو ہیں ان کی پٹیشنیں ہائی کورٹس میں آ رہی ہیں. ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ضد سے یا اس سے تو نہیں معاملہ چلے. بالکل صحیح. اچھا ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا مدثر بھائی, صرف شارٹ سی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں ابھی چونکہ UK گیا ہوں تو وہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں نے جو بہت کنسرن شو کیا ہے وہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پاکستان فلائٹس PIA کا ڈائریکٹ فلائٹ نہ جانا اور لینڈنگ رائٹس باقی جو ایئر ویز ہیں وہ مانگ رہی ہیں. وہ اتنی مہنگی وہ جو سلاٹس پڑی ہوئی ہیں کہ آپ اگر ان کو صرف بیچ دیں تو آپ کے ملک کے قرضے ختم ہو سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو ان چیزوں کی طرف بھی دیکھے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں کہ جن کے بزرگ جو پاکستانی وہ ڈائریکٹ فلائٹ کے لیے پرائیویٹائزیشن کی اور وایا دبئی اور قطر جاتے اور 19 گھنٹے کی فلائٹ وہ بیچارے بزرگ لوگ جو ہے نا وہ برداشت کرتے ہیں. اب صاحب میں کوئکلی آخر میں کہ اگر حکومت نے اور خاص طور پر پارلیمان کی بات کریں وہ قانون سازیوں میں اور خاص طور پر ٹارگٹ کر کے عدلیہ کو کر رہی ہے, باقی وہ کام کرنے کے جو ہیں جیسے ابھی بات بھی کر رہے ہیں وہ نہیں ہو رہے, تو پھر کیا فائدہ؟ صرف اس کا مطلب ہے خاص اسپیسیفک, پہلے کہا جاتا تھا شخصی قانون بن رہے ہیں, اب ایک ادارے کی لیجسلیشن ہے. تو یہ تاثر بھی تو سنیں نا کہ پچھلے 4-5 سال چلیں, اس پہ PTI کی گورنمنٹ بھی کر لیں, اس کے بعد PMLN کی اس سے پہلے کی گورنمنٹ کر لیں, اور ابھی PDM کی گورنمنٹ کر لیں جو آئی تھی, اور ابھی جو ایک کولیشنز گورنمنٹ آئی ہے. ان کے اندر دیکھیں کہ کس گورنمنٹ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر جو ہے کوئی لیجسلیشن کی ہو. کوئی ایک بھی آپ کو اگزامپل نہیں مل, کوئی ایک امینڈمنٹ کی ہو آرٹیکل 175 کے نیچے, 175A کے نیچے, آرٹیکل 184 کے نیچے, کوئی ایک امینڈمنٹ. ہم خواہ مخواہ ایک چیز کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں گورنمنٹس کو یا پارلیمنٹ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں جی وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر جا رہے ہیں, انہوں نے یہ کر دیا. ایک ہی لا آیا تھا, وہ آپ کا آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر آرٹیکل 191 کے نیچے. سپریم کورٹ بیٹھی اور سپریم کورٹ کے ججز نے جو ہے 10 ججز نے کہا کہ یہ لا جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور ہماری انڈیپینڈنس آف جوڈیشری متاثر نہیں ہوتی. اب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو سب سے بڑا کسٹوڈین ہے وہ آپ کی سپریم کورٹ ہے, اور اس کے بعد ہم سارے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو کرنا ہے. اگر وہ نوبت آئے گی اس چیز کے اندر کسی چیز کے پروسیس کو چینج کرنا, اس کے ایلیویشن پروسیس کو چینج کرنا یا اس کے اندر امپروومنٹ لے کے آنا, اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ کچھ پرسن سپیسیفک ہے, یہ ٹارگٹ ہے, ہاں اگر وہ چیز آئے گی اس لیول کے اندر جا کے اور اس چیزوں کو ایکسیڈ کیا جائے گا تو پھر ہم اس چیز کہہ رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ساری چیزیں جو ہیں وہ پری میچور ہیں.
کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی کوئی ایسی اسپیسیفک لیجسلیشن کرے کہ جو اس کے لیے ایک پارلیمان کے پاس اختیار ہے لیکن میلافائڈ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ہماری دنیا بھر کے اندر مدثر ایک یہ ہے کہ میلافائڈی آف لا جو ہے وہ آپ اسے ڈائریکٹ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اس کے لیے فرسٹ آپ کو فیکٹس کی طرف جانا پڑے گا, اور ہماری سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ میلافائڈی جو ہے وہ آپ جو آپ کی پارلیمنٹ ہے یا لیجسلیشن کو نہیں کر سکتے. وائریز کے اوپر آپ جا سکتے ہیں کہ یہ فلاں کلوز تھی یا فلاں ایکٹ جو ہے وہ غلط ہے. اور ابھی بھی اگر اس طرح چیز آئی ہے کہ اگر پارلیمنٹ بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے, اور ابھی ہم کہہ رہے ہیں جی میجورٹی نہیں ہے, اور بھئی میجورٹی کے لیے کیا کولیشنز گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے کہ وہ میجورٹی ہو؟ اگر آپ اسمبلی کے اندر ایک ٹیبل بل آیا ہے اور اگر آرٹیکل 63A کی کسی نے وائلیشنز نہیں کی ہے اور وہ اس بل کو سپورٹ کرتا ہے اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ آ جاتی ہے تو اٹ از اے ول آف دا پارلیمنٹ. اور اگر پارلیمنٹ کر لیتی ہے اور اس کے بعد اگر اس کے اندر پرابلم ہے تو ہماری ابھی دیکھا نہیں ہے الیکشن ایکٹ کے اندر امینڈمنٹس آئی اور ابھی اس کو 184 کے نیچے پی ٹی آئی نے چیلنج کر دی ہے. ختم ہو رہا ہے چلتا ہے. اور اگر جو ہے چیزیں اویلیبل نہیں ہے, لوگوں کے بندے توڑیں گے, ان کو اغوا کریں گے, اس کے بعد ساری چیزیں. شکریہ. میں آپ صاحب آپ کے بہت شکریہ. آزاد صاحب آپ بھی, فیصل چودھری صاحب آپ کو بہت شکریہ. پروگرام سے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.